والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ودين إليه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و سلام حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی بابرکت و بامقصد بزم قبول و منظور فرمائے. اس حسین اور عالی وقار نشست کے اہتمام پر خالق کائنات جملہ منتظمین و سرپرستگان کو معاونین کو اپنی جناب سے بے پناہ اجر خیر و برکات نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس حسین اجتماع کے تصدق سے اسلام کو بے پناہ برکات اور اہل اسلام کو عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے. ہر بیمار کو صحت و عافیت، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. ہر بھی اولاد کو نیک صالح نرینہ اولاد
ہر بے گناہ قیدی کو رہائی، ہر مقروض کو قرض سے نجات، اور ہر ایک کی اولاد کو اپنے والدین کا صحیح فرما بردار بنائے۔ صدر مجلس، میر محفل، جگر گوشہ محسن اہل سنت حضرت قبلہ پیر طریقت پروفیسر ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب، زیب آستانہ عالیہ بین شریف پیر طریقت پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ سید فدا حسین شاہ صاحب زنجانی، پیر طریقت پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر محمد الیاس صاحب محمدی سیفی مدذ اللہ العالی، نہایت ہی قابل قدر بزرگوار محترم الحاج مولانا عبدالرشید صاحب، ان کی ساری مخلصین احباب کی ٹیم، جملہ میرے برادران، تمام دوست جنہوں نے اس پاک بزم کو دن رات حسین بنانے کے لیے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کیا، مالی اور اپنے ٹائم کے حوالے سے تمام تر محبتیں نچھاور کی۔ رانا فاہر صاحب، ڈاکٹر افضل صاحب، نوید صاحب اور ان کے جتنے بھی احباب ہیں، اللہ سب کو، ان کے جملہ دوستوں کو اپنی جناب سے نصیب فرمائے۔ چند جملے میں نے سنے حضرت صاحبزادہ پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب کے، یقیناً وہ اختتامی کلمات بتا رہے تھے کہ آپ نے دریا کو کوزے میں سمیٹا۔ پر نور محفل میں نور بھری شخصیات، اور آپ سب میرے کریم آقا کے عاشق ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز برادروں نے میرے ذمہ جو موضوع لگایا، میں تھوڑا اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں اس سے تھوڑا ہٹ کر گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، جو آج کل کے حالات اور کرنٹ ایشوز سے تعلق رکھتی ہے۔ میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں روایتی گفتگو سے حالات کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اس گلستان کا پھول ہے کہ جس گلستان کو پوری پاور، طاقت، قوت اور روحانیت گنبد خضرا کے مکین سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پھول اس عطا سے کھلتا بھی ہے، اور ان کے کرم سے، ان کے فضل سے اگر طوفان اس کو دور کریں تو یہ پھول اپنی مسکراہٹ کھو بھی دیتا ہے۔ سچی بات ہے، کیونکہ میں آج اپنوں میں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کو آنسو سے پیش کروں، آہوں اور سسکیوں سے پیش کروں، یا یہ ہمارے اوپر پھینکے جانے والے پھول، یہ خوبصورت کناتیں اور یہ خوبصورت ماحول، اس کا کیا جواب دینا ہے ہمیں جب پوری طرح قوت اور طاقت سے کفر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا۔ عین اس وقت ہمارے خنجر، ہمارے دل پر خنجر مارا گیا جب ہم حضور کے نام پر گلیاں، محلے، گھر سجا رہے تھے۔ اس وقت کافروں نے ڈرون گرایا ہم پر۔ ہر بندہ زخمی ہے، آپ مجھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ ہم
پریشان ہیں کہ ہمیں کیا اس راستہ اختیار کرنا ہے. اتنی پاور بھی نہیں رکھتے کہ ہماری آہ بکا چیخو پکار میں اتنا اثر ہو کہ ہم آسمان کا کلیجہ پھاڑ دیں، زمین کا سینہ پھاڑ دیں. ہماری آہوں میں اثر بھی نہیں ہے، نالوں میں اثر بھی نہیں ہے. لیکن کیا وجود تو بہرحال رکھتے ہیں نا، وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ وجود ہمارا رکھنا، میں بعض اوقات کافی دنوں سے کچھ دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ کاش کہ ہمارا وجود نہ ہوتا، ہم مر چکے ہوتے، ہم ختم ہو چکے ہوتے. ہم ہیں اور ہیں بھی، کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان 60 لاکھ لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے 3 دن تک میرے آقا کے توہین آمیز خاکوں کو بڑے بڑے بورڈوں پہ فلیکسز پہ دیکھا. نیچے سے کیسے گزرے ہوں گے وہ مسلمان؟ وہ مرے کیوں نہیں؟ ہمیں موت کیوں نہیں آئی؟ ہم بے بس تو ہیں، لیکن بہرحال اپنے وجود کی پوزیشن میں تو اپنی دشمن سے نفرت کا اظہار کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اپنے آقا کی محبت کا دعویٰ ہے، نعرے محبت چاہت الفت، لیکن سچی بات ہے جب ہم کہتے ہیں ہم ہی ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، تو پھر ہم جب ان کے ہیں تو ہم کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا چاہیے؟ دل کی دھڑکنیں جن کے نام سے زندہ ہیں، جو کائنات عالم کی تخلیق کا راز ہے، ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے. اب ٹائم ہمارے پاس نہیں رہا، اب امت نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن وہ مرحلہ بالکل قریب آ چکا ہے جب پورا کفر تمہارے میرے بچوں بھائیوں دوستوں کے سامنے صرف ایک بات رکھے گا، یا مال رکھو یا آمنہ کا لال رکھو. اب وہ یہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں، پریکٹیکلی وہ کہہ چکے ہیں کہ تمہیں کون سی چوائس ہے، بس ایک فیصلہ کرو، نبی رکھو گے یا اپنی شہریت کو رکھو گے. کل کے پرسوں کے ویڈیو کلپ نے میرے کلیجے کو پھاڑ دیا. ایک عورت دکھا رہی تھی توہین آمیز، اور ایک مسلمان آگے سے بڑھ کر اس کے منہ پہ اس نے زوردار تھپڑ رسید کیا. لیکن جو بات مجھے پریشان کر گئی وہ یہ تھی کہ عورت کے ساتھ جو پلید بندہ کھڑا تھا اس کے سر پہ ٹوپی تھی، اور ٹوپی یہ بتا رہی تھی کہ وہ شاید وہ کمینہ کلمہ گو ہے. اس کی بہن بیٹی کوئی بھی ہوگی جو لبرل ہوگی، جو کیا ہوگی، وہ دکھا رہی ہوگی. اور وہ جو ساتھ ٹوپی والا ہے، میرا مشاہدہ ہے، اللہ کرے غلط ہو، وہ غیر مسلم نہیں ہے. اس کی کیف بتا رہی تھی کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی ہے. انہوں نے ان کو آگے کر کے یہ بتا دیے کہ تم اپنا کیس لڑو، اب ہم شدت پسندوں سے باہر نکلیں گے. اور اس سے زیادہ دکھ مجھے اس چول اعظم کا ہوا، اس بدبخت کا ہوا جو ہماری بدقسمتی سے ہمارے ملک کا سربراہ ہے، جس چول انسان کو سٹیٹمنٹ دینے کی بھی جس کو چج نہیں ہے. اس کے بیان نے تو انتہائی پریشان کر دیا. یعنی زندگی میں وہ جو گیند کے پیچھے دوڑتا رہا، عقل تو تھی اس کے پاس نہیں، لیکن اس موقع پر بھی اس نے اپنی بدبختی کے پردے سارے عیاں کر دیے. اس نے کہا جی فرانس کا صدر انتہا پسندوں کو موقع دے رہے ہو، بدبخت گھٹیا انسان. جو اس فرانس کے صدر کے خلاف آواز اٹھائے وہ انتہا پسند ہے. یہ بات کرتے ہوئے تو شرم سے ڈوب کے مر کیوں نہیں گیا؟ انتہا پسند ہے 1.5 ارب قوم انتہا پسند ہے کہ ایک بندہ انتہا پسند ہے جس نے یہ بکواس کی ہے؟ بولتے ہوئے بھی انسان کو چج نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے اس موقع پر حضرت حافظ طیب اردگان مقدس اللہ العالی کا بیان پڑھ کے سن کے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی للکار موجود ہے.
اس لیے مجھے یہ باتیں ضروری ہیں، آپ سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی؟ اور اب ظاہر ہے اس پوزیشن پہ ہم ہیں، میٹھی گولیاں باتیں یہ ساری باتیں ہو چکی، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں سنتے ہیں، ہمیں اظہار ضرور کرنا ہے، یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے قرآن نے جو فریم دیا ہے مومن کا، اپنی پارٹیوں میں، بزنس میں، تجارت میں، آپ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اپنے طور پر غور کرنا ہے کہ ہم اس فریم میں بحیثیت مومن ہیں یا ہیں ہی نہیں۔ یہ فریم ڈاکٹر سید ضیاء الحسنین کا نہیں ہے، پیر محمد الیاس صاحب کا نہیں ہے، میرے ان بزرگوں کا نہیں ہے، قاری ضیاء صاحب کا نہیں ہے، حضرت قاری نادر صاحب کا نہیں ہے، یہ فریم قرآن کا ہے۔ آپ میں سب غور کر سکتے ہیں، آپ کے گھر میں ترجمہ دیوبند سکول آف تھاٹ کا ہو، اہل تشیع سکول آف تھاٹ کا ہو، اور اہل حدیث سکول آف تھاٹ کا ہو، اہل سنت کو، اس کو اٹھا کے دیکھیں اور اس میں چن چن کے قرآن نے ان رشتوں کو بیان کر کے پھر کہا ہے ان سے زیادہ پیار ہے کہ نبی سے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ میرے اندر تو ہزار خامی آپ کو نظر آتی ہیں کروڑ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا فریم جو ورک ہے، قرآن کا جو فریم ہے، اس میں کون کون آ رہا ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے، تجارت، بزنس، سیاست اس سے روکتا نہیں ہے، شریعت قرآن نہیں روکتا، وہ کہتا کرو، لیکن جو دل کا کنیکشن ہے نا وجود کے اندر جو موجود ہے، ایک مشینری، چھوٹی سی مشین جو دل کی صورت میں ہے، یہ جو چل رہی ہے تو گنبد خضرا کے مسین کی خیرات سے چل رہی ہے۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ علامہ پیر سید محمد عارف بہاؤالحق شاہ صاحب، ان بزرگوں کی جلوہ گری سے محفل اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ ان سب کا سایہ ہما پایا آل اسلام پر تاج دراز فرمائے۔ یہ جو قرآن کا فریم ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں ہیں یا نہیں ہیں، بس یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو دھرتی پر چل رہے ہیں اللہ کو ہم سے پیار کس وجہ سے ہے، اللہ کو پیار کس وجہ سے ہے۔ مثلا ہم کو زیادہ سونے ہیں، ہم کو زیادہ قد والے ہیں، زیادہ مال والے ہیں، دولت والے ہیں۔ آپ کی تاریخ دیکھ چکے ہیں، نمرود بھی رہا، فرعون بھی رہا، حامان بھی رہا، شداد بھی رہا، ان کے بنگلے، ان کی حکومتیں، ان کی پاورز، ان کی قد و قامت سب کچھ تھا۔ ہم پیارے لگتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے صرف نبی کی وجہ سے اللہ کو پسند ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم جس وجہ سے اللہ کو پیارے ہیں، ہم اس وجہ سے اس جو ہمارا اعزاز ہے، خصوصیت ہے، وہ کتنی ہے ہم نے۔ اللہ کو تو پیارے ہم اس لیے لگتا ہے کہ نبی کے ہیں، تو ہم کتنے ہیں نبی کے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، جھنڈیاں، مرچیں، لائٹیں اہتمام کر کے ہم تھوڑا بہت لگے تو پھرتے ہیں، انہوں میں قطار شمار میں تو ہے نا۔ آگے اخلاص اس نے دینا ہے، کرم اس نے فرمانا ہے، قبول اس نے کرنا ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، قبول کرنے پہ آئے تو کسی مزدور کو علم الدین بنا دیتا ہے، کسی پولیس والے کو غازی ممتاز بنا دیتا ہے، وہ دینے پہ آئے تو کسی طالب علم کو غازی خالد یوسف بنا دیتا ہے، کسی وکیل کو قائد اعظم بنا دیتا ہے، کسی پروفیسر کو ڈاکٹر اقبال بنا دیتا ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو یوں دیتا ہے، لیکن دیتا اس کو ہے جس کے دل میں وہ لائٹ ہو، کنیکشن ختم نہ ہو گیا ہو، بس کنیکشن کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کنیکشن یہ ہے کہ ہم آ گئے، یہ شکر ہے کہ کنیکشن ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی بتی چل رہی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب ڈم ہے، لائٹ ہے لیکن ڈم چل رہی ہے، ذرا یہ ٹھیک کرو نا، یہ ڈم ہے، یہ بتیاں ہیں صحیح، اللہ کا شکر ہے کہ کنیکشن تو ٹھیک کرنا ہے۔ اب ڈم، یہ جو ڈم ہے نا، اس کو اللہ والے نے اٹھا دینا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ روشن ہو جاتی ہے بتی۔ بیمار ضرور ہے معاشرہ، مردہ نہیں ہوا، مردہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید، قرآن فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ فرمانا ہے محبوب آپ فرما دو، اعلان فرما دو، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ اب رشتوں پہ غور کیجئے. آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم، یہ معمولی رشتے نہیں ہیں. ان رشتوں سے کائنات کی دھرتی کا حسن ہے، ان رشتوں سے سماج سوسائٹی کا وجود ہے. ان رشتوں کو چن چن کے گن گن کے قرآن نے کہا ایمان والو دیوبندی بنو، وہابی بنو، سنی بنو، شیعہ بنو، پی پی نون کا پی ٹی آئی جس میں جیسے رہو، بس اپنے طور پر ہر بندہ اپنا تجزیہ کرے کہ اس کے دل میں جو جناب وجود میں محبت ہے وہ کس طرح کی ہے، کتنی ہے. فرمایا اپنے باپ سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے، اولاد سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے، بیوی سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے، بھائی سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے. سنو ان رشتوں کے بغیر بھی ایمان نہیں تصور میں آتا. قرآن کہتا ہے ان کا احترام کرو، بھائی کے رشتے کا مقام ہے. اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے اس کو پسند نہیں کیا جو بھائی سے بول چال نہ رکھے، جو بھائی سے معاملت نہ کرے، چاہت نہ کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے. خود کھائے بھائی کو نہ کھلائے، اللہ کو پسند نہیں ہے. جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، ماں باپ کا گستاخ ہو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ سارے رشتے گن گن کے کہا سوسائٹی انہی سے، دھرتی انہی سے، معاشرہ انہی سے، لیکن ان سب سے زیادہ پیار تمہیں محمد عربی سے ہے. شکر ادا کرو کہ ایمان کی طاقت و قوت موجود ہے. پھر بزنس تجارت کا فروغ ہو یا بزنس کا جناب ڈاؤن فال ہو، یہ پریشانی اگر تمہیں اپنے آقا و مولا کی توہین سے، آقا و مولا کی تنقید سے، آقا و مولا کی عزت و عظمت و رفعت کو کمزور کرنے پہ اگر تیرے بزنس کا خسارہ حضور کی توہین کے حوالے سے وہاں کی تکلیف زیادہ ہو تو مومن نہیں ہے. حضور کے حوالے سے تکلیف زیادہ، محبت زیادہ، چاہت زیادہ اگر مصطفیٰ کی محبت دل میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو. تم دیوبندی وہابی سنی بعد میں ہو، اللہ کے محبوب کے غلام اور محمد عربی کے عاشق پہلے ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی بنتے پھرے، ہم صوفی عالم مولوی پیر تاجر بزنس مین لیڈر قائد جو مرضی کہلاتے پھرے کچھ بھی نہیں ہے. اگر دل کی دھڑکنیں نبی سے کے ساتھ لگتی ہے، اگر دل کی تار گنبد خضرا کے مقیم سے جڑی ہوئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں اور ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دھرتی اللہ نے میرے لیے نہیں بنائی، میرے باپ دادا رشتہ داروں کے لیے نہیں بنائی، یہ کائنات اللہ نے لیڈروں کے لیے، سیاستدانوں قائدین کے لیے نہیں بنائی. یہ کائنات جس کے لیے بنائی ہے اس کائنات میں اسی کا راج ہو، اسی کی بات ہو، اسی کا ڈنڈا ہو،
اسی کی عظمت کا ترانہ ہو، اسی کی صفات کے جناب نغمے ہو، کیونکہ اللہ کو میری تیری خاندانی حیثیت پیاری نہیں لگتی، اللہ کو تیری میری پارٹی کی حیثیت و نسبت پیاری نہیں لگتی، اللہ کو تیری میری شکل و صورت پیاری نہیں لگتی، اور ساری چیزیں پیاری لگتی ہے جب ہم مصطفیٰ کے بن جائیں، آپ کے شہر کا، آپ کے شہر کے بزرگ کی تربیت کا حسین نور، جس نے عرب و عجم میں حضور کی عظمت کا ڈنکا بجایا، امام علی الحق کے قدموں میں سونے والے ان بزرگوں نے جو جناب والا طبیعت مزاج دنیا کو پیش کیا، جس کو کلندر لاہوری حکیم الامت کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس نے سارے قرآن کے نور کو سامنے رکھ کے حسین میسج دے کے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے گئے، یہ بزنس کا جناب ڈاؤن فال آتا رہا ہے، آتا ہے، یہ تجارت کا اتار چڑھاؤ، یہ قوموں کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ اقتدار کا ملنا، یہ اپوزیشن کا آنا، یہ اقتدار تاریخ کا حصہ ہے، اور اللہ کو پاور پسند نہیں ہے، طاقت پسند نہیں ہے، مال و دولت پسند نہیں ہے، اللہ خود فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محبوب آپ فرما دو یہ سارا کچھ میرے نزدیک تھوڑی سی حیثیت رکھتا ہے، اللہ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بے نیاز ہے، جب کوئی اس کے محبوب کا بن جاتا ہے تو قسم کبریا کی، وہ مزدور کو علم الدین کی صورت بخشنے والا، وہ طالب علم کو خالد یوسف کا درجہ دینے والا، وہ پولیس ملازم کو غازی ممتاز کا درجہ دینے والا، پھر بڑے بڑے کلندر، بڑے بڑے کتب اقباب اوتاد غازی علم الدین کی چارپائی کو ہاتھ لگانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، اور اقبال کہہ رہا ہوتا ہے پھر کھانا کا منڈا بازی لے دیا، مطلب یہ ہے یہ زندگی ویسے بھی تو ختم ہونی ہے، یہ جناب ایکسیڈنٹ کی صورت میں ختم ہو، یہ بلڈ پریشر کی صورت میں ختم ہو، یہ کسی نازعانی آفت و مصیبت میں ختم ہو، لیکن وہ کتنی خوش نصیب زندگی ہے جو اپنے آقا و مولا کے دشمن کا خاتمہ کر کے ختم ہو، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اس میں مزہ یہ ہوتا ہے، لذت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موت کی سزا سننے والا گھبرا جاتا ہے اور تخوے دار کی طرف لے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کے سہارا دے کے پکڑ کے لے جایا گیا، لیکن ایک پولیس کا ملازم ایسا بھی ہے جس نے دشمن رسول کے وجود کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا اور تخوے دار کی جانب بڑھ لگا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا مجھے جانے دو، جلدی کرو لے چلو، بچہ بھی سامنے تھا، اس کی بھائی بھی سامنے تھی، اس کا باپ بھی سامنے تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے جانے دو، آواز کیا ہے کہتے لوگوں میں نے جس کے لیے کام کیا ہے وہ کملی والے آ چکے ہیں، آ گیا سجا سجنا والوں اسانگا خوشی تو چلے اور جاری ساڑی راہ پیا بیٹھے شادی ہو گئی پر آ گئی رات وصال دی نیڑے ساڑھے چھ کے بخت سوالے آزم کی گویا میرے سجنانوں یہ رومن تھیڑی تاجدار ختم
کے پیارے غلاموں ہم کیا منہ لے کے جائیں گے جن بچوں کے لیے جن پاک بزرگوں کے لیے اولاد کے لیے ہم نے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دن رات محنت کی ہے بچوں کے گھر بن جائیں بچوں کو سہولت مل جائے بھائی عزیز اقارب کو سہولت مل جائے ہم نے جن کے لیے محنت کی ہے آپ میں سے کوئی بتا دے وہ قبر میں ساتھ لیتا ہو وہ کوئی بیٹی ماں پہ جان چھڑکنے والی اماں کے ساتھ قبر میں لیٹ گئی ہو وہ بھائی 100 جان سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بھائی کی قبر میں ساتھ لیٹ گیا ہو وہ باپ اپنا سب کچھ بیٹے کے لیے قربان کرنے والا قبر میں بیٹے کے ساتھ لیتا ہو بیٹا باپ کے ساتھ لیتا ہو وہ اکیلا کی غم میں جانا گئے قبر میں اکیلا کی جانا گئے نہ پارٹی جائے گی نہ لیڈر جائے گا نہ دوست جائے گا نہ ماں جائے گی گرم قسم اللہ کی میں تو گھر میں گلیس پکڑ کے روئے گی اہلِ بھائی کی 4 پائی پکڑ کے روئے گی بیٹیاں باپ کی 4 پائی پہ روتی ہیں کوئی قبرستان میں جاتا وہاں چھوڑ کر بھائی آ جاتے ہیں یار قبرستان سے ٹائم پر نظر رکھتے ہیں کب جنازہ دوست 4 پائی اٹھا کے دفن کر کے ہاتھوں سے مچھی ڈال کے آ جاتے ہیں اماں 4 دن 10 دن 20 دن کھانا چھوڑے گی بیٹیاں مدینہ کھانا چھوڑے گی پھر اسی طرح مصروفیت کا دور ہوگا پھر بھول جائیں گے آدھی رات کو بابے کی قبر پہ ڈر لگے گا آدھی رات کو باپ بیٹے کی قبر پہ جاتے گھبراتا رہے اور کبھی سوچا گئے جن رشتوں کے لیے ہم مارے پھرے وہ تو قبرستان بھی جانے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہاتھوں پہ پھٹی دے کے ہاتھوں سے آ گئے یہ سارے واپس آ گئے کبھی سوچا گئے اس تنگی کے اس سختی کے لمحے میں کون آتا ہے ابا واپس بھائی واپس آؤ جی فاتحہ کے لیے بندے آ چکے ہیں آؤ جی دوست منتظر ہیں یہ سارے آ گئے اب بندہ اکیلا گئے قبر میں کوئی نہیں ہے ادھر بند ہو جاتی ہے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے ادھر تاریکی میں نور بخشنے والا ادھر سختی میں راحت دینے والا ادھر پریشانی میں آرام دینے والا اور لجپال نبی آ جاتا ہے آمنہ کے لال کی جلوہ کری ہوتی ہے فرشتے اٹھا کے کہتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا پھر بلانا پارٹی نہیں آئے گی اور لیڈروں کے لیے بھائیوں سے لڑنے والوں جماعتوں کے لیے رشتوں سے لڑنے والوں پارٹیوں کے لیے اپنوں سے لڑنے والوں کوئی لیڈر کوئی قائد کوئی جماعت کوئی تنظیم نہیں آتی جب سارے آ جاتے ہیں پھر میرا نبی اس قبر کی تاریکی کو اجالے میں بدلنے کے لیے آ جاتا ہے اور جس نے قبر میں آنا ہے اس نبی سے اپنی رشتہ غلامی والا محبت والا پختہ کر کے آؤ اپنی نسلوں تک یہ بات منتقل کریں کہ سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا گئے اور سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے سارے مل کے پڑھو سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کہ پڑھ لیجئے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے آج اللہ کا وہ شکر ادا کرے جس کو مصطفیٰ کے شکر کی سعادت مل گئی ہر پہ لوگوں نے پارٹی کا جھنڈا لگایا او خوش نصیبو آپ نے آمنہ کے لال کی آمد کا جھنڈا لگایا کسی نے پارٹی کا نعرہ لگایا
وہ خوش نصیب ہو آپ نے آمنہ کے لال کا جھنڈا لگایا نعرہ لگایا کسی نے عمران زرداری نواز کے لیے لنگر بانٹا آپ نے آمنہ کے لال کے لیے لنگر بانٹا مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ ساری سعادتیں قبر میں کام آئے گی حشر میں کام آئے گی اللہ کو پسند کون ہے اللہ کو چاہت کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے جس کی ابھی بات سید ضیاء الحسنین فرما رہے تھے اللہ یہ چاہتا ہے میرے نبیوں کا ذکر کرو میرے یاروں کا ذکر کرو میرے دوستوں کا ذکر کرو میرے پیغمبروں کا ذکر کرو کبھی قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِيسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اللہ راز کیا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم میرے یاروں کا ذکر کرتے ہو نبیوں کا تذکرہ کرتے ہو رسولوں کا ذکر کرتے ہو اللہ کو پسند لگتے ہو اللہ کو پیارے لگتے ہو آپ بتائیے ہم موسیٰ کا ذکر کریں تو پیارے لگے یوسف کا کریں تو پیارے لگے یونس کا کریں تو اچھے لگے ابراہیم و اسماعیل کا کریں تو رب کو پسند آئے اگر ہم آمنہ کے لال کا ذکر کریں تو اللہ کو کتنا پسند آئے گے اس لیے تو ہم کہتے گئے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے پڑھ لیجیے سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے کہ بولیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے کی عظمت ماؤں کی لوریوں سے ملی ہے وہ مل کے بولے ہم نے بڑوں سے سنا گئے صرف اللہ کی ان سے اللہ کو پسند ہے نبی کا ذکر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو حضور کا ذکر کریں اگر چاہتے ہیں گھر میں رحمت ہو حضور کا ذکر کریں اگر چاہتے ہیں عزت میں برکت ہو حضور کا ذکر کریں اگر چاہتے ہیں ماحول میں امن ہو حضور کا ذکر کریں بیماریوں سے شفا ملے حضور کا ذکر کریں الادب المفرد میں بخاری نے کہا حضور کے صحابی مشکل میں تھے پریشانی میں تھے ہم متفرم ہوا انہوں نے مشورہ کیا کرو بخاری کہتے ہیں صحابی نے صحابی سے پوچھا صحابی نے کہا اذکر احب الناس الیک اس کو یاد کر جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے امام بخاری کہتے ہیں مکتبہ رحمانیہ نے شائع کی ہے کتاب الادب المفرد ہے حدیث مصطفیٰ کریم کی ہے حضور کے صحابہ کا پریکٹیکل ہے فرماتے ہیں اس کی زبان پہ ہائے اما نہیں آیا پارٹی لیڈر نہیں آیا اپنی جماعت کے قائد کی بات نہیں کی اپنے شریکوں رشتہ داروں سرداروں کا نہیں بولا صحابی نے کہا اس کو
سے پیار کرتا ہے، اس نے فوراً کیا کہا، فقال یا محمد، بس حضور کا نام لیا، مصیبت ٹل گئی، پریشانی ہٹ گئی، بیماری دور ہو گئی۔ آؤ ذہنی بیماروں، آؤ میرے جسمانی روحانی بیمار بھائیو، ہم مشکلوں میں جکڑے جا چکے، معاشی کمزور ہو گئے، تجارتی طور پہ کمزور ہو گئے، سیاسی طور پر اپاہج ہو گئے، عالمی سطح پر ہم مارے جا چکے، ہم دولت کے نشیا، اقتدار سے خوف زدہ، عالمی فرعون سے آج مارے پھر رکھے ہیں۔ ذرا یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں، ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑ کے دیکھیں، ہٹی ہوئی لائن قریب کر کے دیکھیں، یہ ڈیم جو لائن ہے اس کو مضبوط کر کے ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، فرمایا جب ان کی بات آئی، اللہ فرماتا ہے نبی مخلص ہے یاد کرو، میرا نبی سچا ہے یاد کرو، میرا دوست ہے یاد کرو، لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی ہے میں اس بات سے متصل ہو گیا جو سید ضیاء الحسنین سے جہاں چھوڑی تھی۔ اللہ نے محبوب کی بابت کیا کہا، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اس مٹی کی بھی قسم ہے جہاں میرے یار کے قدم لگے، اس ماں کی بھی قسم ہے جس کے وجود میں میرا یار جلوہ گر ہوا، اس باپ کی بھی قسم ہے جس کی پیشانی میں میرے محمد جلوہ گر ہوئے۔ اب قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، آیات الہی کے نشان بتا رہے ہیں، احکامات خداوندی اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مصطفیٰ جو پسند ہے اس کی وجہ سے ہر نسبت پسند ہے۔ اے پیارے نبی، اگر آپ کا نور آدم کی پیشانی میں آئے، آدم تیری قسم ہے، اگر حوا کے بدن میں آئے، حوا تیری قسم ہے، اگر شیش کی پیشانی میں آئے، شیش تیری قسم ہے، اگر شیش سے انوش میں آئے، انوش تیری قسم ہے، انوش سے کینان میں آئے، کینان تیری قسم ہے، کینان سے محلگیل میں آئے، محلگیل تیری قسم ہے، محلگیل سے جرد میں آئے، جرد تیری قسم ہے، جرد سے حنوک میں آئے، حنوک تیری قسم ہے، حنوک سے متوسلہ میں آئے، متوسلہ تیری قسم ہے، متوسلہ سے لامک میں آئے، لامک تیری قسم ہے، لامک سے نو میں آئے، نو تیری قسم ہے، نو سے سام میں آئے، سام تیری قسم ہے، سام سے عرفہ کا شخص میں آئے، عرفہ کا شخص تیری قسم ہے، عرفہ کا شخص سے شالخ میں آئے، شالخ تیری قسم ہے، شالخ سے عبر میں آئے، عبر تیری قسم ہے، عبر سے فقدان میں آئے، فقدان تیری قسم ہے، فقدان سے ریو میں آئے، ریو تیری قسم ہے، ریو سے سروج میں آئے، سروج تیری قسم ہے، سروج سے نحور میں آئے، نحور تیری قسم ہے، نحور سے تارخ میں آئے، تارخ تیری قسم ہے، تارخ سے ابراہیم میں آئے، ابراہیم تیری قسم ہے، ابراہیم سے اسماعیل میں آئے، اسماعیل تیری قسم ہے، اسماعیل سے کیدار میں آئے، کیدار تیری قسم ہے، کیدار سے حمل میں آئے، حمل تیری قسم ہے، حمل سے ثابت میں آئے، ثابت تیری قسم ہے، ثابت سے سلمان میں آئے، سلمان تیری قسم ہے، سلمان سے حمیس میں آئے، حمیس تیری قسم ہے، حمیس سے عبد میں آئے، عبد تیری قسم ہے، عبد سے عد میں آئے، عد تیری قسم ہے، عد سے عدنان میں آئے، عدنان تیری قسم ہے، عدنان سے موج میں آئے، موج تیری قسم ہے، موج سے نظار میں آئے، نظار تیری قسم ہے، نظار سے مزر میں آئے، مزر تیری قسم ہے، مزر سے نظر میں آئے، نظر تیری قسم ہے، نظر سے الیاس میں آئے، الیاس تیری قسم ہے، الیاس سے مدرکہ میں آئے، مدرکہ تیری قسم ہے، مدرکہ سے خزیمہ میں آئے، خزیمہ تیری قسم ہے، خزیمہ سے کنانہ میں آئے، کنانہ تیری قسم ہے، کنانہ سے فہر میں آئے، فہر تیری قسم ہے، فہر سے غالب میں آئے،
غالب تیری قسم ہے غالب سے لوئی بھی آئے لوئی تیری قسم ہے لوئی سے کعب میں آئے کعب تیری قسم ہے کعب سے مرہ میں آئے مرہ تیری قسم ہے مرہ سے کلاب میں آئے کلاب تیری قسم ہے کلاب سے قصی میں آئے قصی تیری قسم ہے قصی سے عبد مناف میں آئے عبد مناف تیری قسم ہے عبد مناف سے ہاشم میں آئے ہاشم تیری قسم ہے ہاشم سے عبد المطلب میں آئے عبد المطلب تیری قسم ہے عبد المطلب سے عبداللہ میں آئے عبداللہ تیری قسم ہے عبداللہ سے سیدہ آمنہ میں آئے آمنہ تیری قسم ہے آمنہ سے یہ نور اس دھرتی پر آئے اللہ فرمائے دھرتی تیری قسم ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے صرف اللہ کی اپنی نسلوں کو یہ باور کرائیں گے پھر میرا تیرا بیٹا فلمی ایکٹر کو آئیڈیل بنائے گا اداکاروں کو آئیڈیل بنائے گا گلوکاروں کو آئیڈیل بنائے گا بلے بازو جوا بازو پھٹے بازو پتلے بازو کو آئیڈیل بنائے گا اور نبی کے غلاموں پھر تیری میری جلوتیں بھی پاکیزہ ہوں گی خلوتیں بھی پاکیزہ ہوں گی آپ کی میری ماں کو تکلیف پہنچے ہم کتنے ڈسٹرب ہوں گے اور کیا منہ دکھائیں گے ذرا غور تو کرو مجھے یہ ہوائیں بتا رہی ہے سیدہ عائشہ فرما رہی ہے لوگوں تمہیں اپنے باپ کو عزیز ہے زہرا کے باپ کی عزت کی حفاظت کب کرو گے مجھے کانوں میں آواز آ رہی تمہیں اپنے تو عزیز ہے میرے آقا مولا کی حفاظت کی آواز کب اٹھاؤ گے لوگوں مجھے کلثوم رقیہ سیدہ زینب و فاطمہ یوں لگ لگا گئے جیسے آگے سسکیاں لے لے کے کہہ رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کتے میرے آقا کی عزت پر حملہ کر چکے تم کب اٹھو گے سوئے ہوئے کب بیدار ہو گے دکانداروں ایمانداروں بزنس مینوں تاجروں مولویوں پیروں لیڈروں اور تمہارے کانوں میں جو تک بھری گی 3 دن تک خاکے بنائے جاتے رہے فرانس کا کتا سرعام بھونکتا رہا اور دنیا کٹھی ہو گئی مسلمانوں تم وضو کس منہ سے کر رہے تھے سجدہ کیوں کر رہے تھے درود کیوں پڑھ رہے تھے جب تم آقا کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے پھر تمہارے قصور کی زینب اجڑے تو روتے کیوں ہو نور فاطمہ چیچا وطنی میں مسلی جائے تو چیختے کیوں ہو جڑا والا کی معصوم بچی کے جسم کے سٹے ہوئے آزا کوڑا کٹک کے گھیر میں ملے تو پھر پلاتے کیوں ہو پھر کشمیر فلسطین کی بیٹیوں کے آنسو پہ آج تمہارے آنسو خوشو کیوں ہو گئے اس شفاقیت و درندگی کی جانب عالم کفر ہمیں مسلسل چلا رکھا گئے مال کا رشیا اقتدار کا رشیا طاقت کا غلام بنانا چاہتا ہے آؤ نبی کے غلام ہو یہ ساری زنجیریں توڑ دو یہ سارے خود گرا دو یہ سارے کمینے مصطفیٰ کریم کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان لوگوں کو بتا دو سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء گئے
اس فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس جرت، اس غیرت ایمانی کے اظہار کی ضرورت ہے۔ رزق روزی یورپ نے دینی ہوتی تو کب کا بند کر چکا ہوتا، روزی روٹی کا مالک امریکہ ہوتا، کب کا پابندی لگا چکا ہوتا۔ وہ ہمیں رزق دینے والا خدا ہے، دے محمد کے صدقے سے رکھا گیا مصطفیٰ یا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، کسی کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی، اے مرتبہ آلہ تیرا۔ قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى وما ارسلناك عليهم حفيظا، جس نے نبی سے رخ پھیرا محمد اس کا نگہبان نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اگر رحمت کے کرم کے فضل کے متمنی ہو میرے محمد سے غلامی کے رشتے کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کو وہ زمین بھی پیاری ہے، مصطفیٰ کا امت بھی پیارا۔ اللہ نسبتوں کو پسند کرتا ہے، لیکن میں آپ غور کریں ہماری نسبت نبی سے کتنی گہری ہے۔ کاروبار کے لیے پریشان، بزنس کے لیے پریشان، مال و دولت کے لیے پریشان، نبی کے لیے کتنے ہوئے، نبی کے لیے کتنے فکر مند ہوئے، کتنے پریشان ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور کے صحابی کو کافروں کے سالار نے پکڑ کے اس کے سر پہ تلوار رکھ کے کہا تو اب بتا، تیرا نبی تو گھر میں ہوگا اور تو نبی کی وجہ سے اس تکلیف میں ہے، بتا کیسا محسوس کرتا ہے۔ تلوار کے نیچے تھا، گردن کے اوپر تلوار تھی، لیکن اس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کتے زبان کو لگام دے، میرے وجود کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں میرے آقا کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی موجود ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں جو اپنے آقا و مولا کی عزت و آبرو پر قربان ہونے والے ہیں۔ یہ تو ہمیں عاشقوں کے امام نے 1300 سال بعد وظیفے اور نصاب کی صورت میں ہماری فکر میں ماؤں نے لوریوں کے ذریعے، آپ نے تربیت کے ذریعے منتقل کرتے ہوئے کہا آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر شوق اجازت ہے تو اس کرسی عارضی پہ بیٹھ کے بھی پڑھ لے آئے تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
مومن یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو پھر التجا کرتا ہے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو پھلے واقع گلے سنا میں کھلے رضا کی صبح آقا کے غلاموں عالم کفر اکٹھا ہو چکا تمہیں جدا کر کے مارنا چاہتا ہے اب ہمارے سامنے راستہ ہے ہم اسی طرح بزدلی کی موت مریں یا صلاح الدین ایوبی کی طرح میدان میں کود پڑیں ہم اپنے حاکم سے یہ کہتے ہیں خان صاحب اعلان جہاد کر پشت نہیں دکھائیں گے اعلان جہاد کر اس کتے فرانس کے صدر کو بتا دے تم نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے ہماری تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی لوری میں لیڈر پیتا بچہ بھی میدان میں نکل کے کہتا گئے جان بھی حاضر دل بھی ہم قسم ہے کہ برے یا کی عزت کی ڈھیلے ضرور ہے سست ضرور ہے لیکن اگر موقع ملا تو ہم دنیا کو بتا دیں گے ہم نے نبی کے نام رکھایا نبی کے دشمن کو ہم چوراہوں پہ بھی ماریں گے چوکوں میں بھی ماریں گے ان کے گھروں میں گھس کر بھی ماریں گے ہمیں پھر دولت مال اقتدار ہمیں فرانس کی شہرت کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اگر وہ ہمیں مارنا چاہے تو سن لے صرف مارے نہیں ہمارے ٹکڑے کر دو زبانیں کاٹ دو گھروں کو جلا دو بچوں کو ذبح کر دو قسم ہے اللہ کی ہمارے وجود کے ذرے ذرے سے اپنے آقا و مولا کی وفا کی آوازیں سنو گے یہ سودا بڑا اہم ہے یہ اس سے پوچھو غازی المدین سے میاں والی جیل میں تھا ماں ملنے گئی آنکھوں سے آنسو آئے ماں کے آنسو پوچھ کے کہتا ہے اماں رونا تمہیں کیسے بتاؤں اماں جب رات کو یہاں تاریکی ہوتی ہے حسنین کے نانا جلوہ کر رو جاتے ہیں اماں میں نبی کے نام پہ آیا ہوں رات کو آ کے کہتے ہیں المدین دس میرے کر کر ہار سنگار وساور مویانو نامار کر کر ہار سنگار وساور مویانو نامار اے جوڑ نہیں دے گا مرن نہیں دے گا عشق تیرا کچھ کرن نہیں دے گا کر کر جتن ہزار وساول مویانو نامار مویانو نامار یہ جب آمنہ کے لال کے نام پہ بندہ ایک چیتا مرتا ہے پھر کرن کتنا ہوتا ہے یہ کولڑے والے بابا سے پوچھ لے وہ کہتے ہیں پیر تو ہزاروں ہیں مشائخ تو لاکھوں ہیں جب میں مدینے پہنچا برے صغیر کا کتا طویل کی کینچی سے میری عزت پر حملہ آور ہے میں حضور کی عزت کا دفاع کرنے یہاں پہنچا میں حضور کے دشمن کو چوں للکارتا آنکھ لگتی نبی آگے درشن کرایا
سے پوچھو لنڈے کے انگریز کیا جانے حضور کی عزت پر پہرے کی چس کیا ہے، موم بتی آنٹیوں کی اولاد کو کیا پتا، یہ لبرل سیکولرزم سے وابستہ لوگوں کو کیا پتا، قادیانی کی دسترخوان سے ہڈیاں چوسنے والا ڈڈو چودھری کیا جانے ختم نبوت، یہ کیا جانے ختم نبوت کیا ہے، حضور کی عزت کا پہرا دینا کیا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے، رسول اللہ کی آبرو پہ کٹ مرنا کیا ہے، حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی آپ کے والد فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا علم الدین ان پڑھ ہے، میں زیارت کے لیے گیا، میں نے علم الدین کے چہرے پہ نور دیکھا، میں نے سورت شروع کی، کہتے ہیں سورت میں پڑھ رہا تھا، علم الدین کا نور اتنا تھا، مجھے لقمہ آیا، علم الدین نے مجھے لقمہ دیا، میں نے کہا وہ علم الدین لوگ کہتے ہیں تو ان پڑھ ہے، انہوں نے کہا تھا تو ان پڑھ مگر کسی کو استاذ نے پڑھایا، کسی کو پیر نے پڑھایا، میں نشانیاں آپ پڑھایا، خود آئے جلوہ گر ہوئے تشریف فرما ہوئے، آمنہ جلال کی جلوہ گری ہوتی ہے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، رونے والوں نبی کے لیے رو کے دیکھو تو صحیح، میرے کوٹ مٹھن کا دولہ خواجہ غلام فرید کہتا ہے میں بھی رویا تھا، میں بھی چورا ہوں سڑکوں جلوت خلوت میں رو رو کے کہتا تھا میں مٹھڑی ان کا جان بلب ماغی خوش بسدہ حضرت جناب والا حضرت پیر میر علی شاہ کہتے ہیں جب میں دشمن کو للکارتا گستاخ کو لتارتا بے ایمان پر میں جناب والا سختی کرتا آمنہ کے لال کی کرم بخشی ہوتی وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے لیکن ذرا حضور کی عزت کا پھیلا دے کے دیکھ تو صحیح آقا کی عظمت کی بات کر کے دیکھ تو صحیح او خوش نصیبو غیرت مند لوگو شریف ماؤں کے تربیت والوں اور حلال کمائی والے باپوں کی اولادوں اللہ کا شکر ادا کرو نبی کے نام کی بتی
دیا نبی کے نام پہ چراغا نبی کا ذکر کرنے میں آمنہ کے لال کی لوریاں حضور کا تذکرہ حضور کا جلسہ حضور کی میلاد حضور کی محفل منانے اور آنے والوں اللہ کا شکر ہے بتی ڈم ہوئی ہے کٹی نہیں ہے اور اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے جلوت نبی کے نام خلوت نبی کے نام محبت نبی کے نام چاہت نبی کے نام الفت نبی کے نام اپنی قوت و طاقت علم غیرت حمیت سب کچھ نبی کے نام کرو پھر دیکھنا کیسے کرم فرماتے گئے جب میرے علی پہ ہوا وہ کہہ رہے تھے پہلے تو میں نے رو رو کے کہا تھا ان کے دربار دربار میں نے رو کے کہا آج سے تم طرح دی مکھیری ہے یہ دلڑی اداس کھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے آج لینا اللہ یہاں کیوں چھڑیا ادھر آنسو بہے قطرے گرے موتی ٹپکے ادھر سامنے تھے میرے علی کی ٹیون بدل گئی پھر کہہ رہے تھے اس صورت نو میں او جان آکھاں کہ جان یہ جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑھیا تخیل دیکھو تصور دیکھو بلندی دیکھو اپنے بڑے کی محبت دیکھو پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن ما اکمل کا کتے میرے علی کتے مشتاق اکھاں سب کچھ وہ دیر نہیں کرتے وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں وہ کرم بخشتے ہیں وہ لجپالی نبھاتے ہیں بس صرف تعلق مضبوط کرنا پڑتا ہے اللہ کی قسم میں اپنے مقدر پہ رشک کرو اپنی قسمت پہ ناز کرو روئیں ضرور چلائیں چیخیں ضرور حق ہے ہمارا ہمارے کلیجے پر چھرا مارا گیا ہمیں للکارا گیا ہم کہتے ہیں حاکم وقت سے ہمارے لیے خدمت ہو تو بتاؤ مذمت نہ کرو مذمت ہم کریں چھوٹے عوام خان صاحب مذمت نہیں مرمت کا اعلان کرو ہم حاضر ہیں مرمت کا اعلان کرو یہ بارڈر کراس کرنا پہنچنا مشکل نہیں ہے اور وہ دن دور نہیں ہے اگر کوئی اس کمینے پر انڈا پھینک سکتا ہے تو خنجر بھی ضرور چلے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جو اس بغیرت ٹیچر کا خاتمہ اگر کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے بوسنیا کا چچنیا کا کوئی فرد تو قسم رب کعبہ کی 60 لاکھ مسلمان فرانس میں ہیں بتی ڈم ضرور ہوئی ہے وہ غیرت نہیں ہوئی ابھی وہ ضرور بدلہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے اور بدبختو جو آگ تم نے ہمیں لگائی ہے اس آگ میں تم نے ہمیں جلایا ہے ہم آگے بڑھ چکے ہم اپنے چھلنی اور اس زخمی وجود سے ہم تمہارے گھروں کو جلائیں گے ہم تمہارے ایوانوں کو جلائیں گے ہمیں آگ لگی ہے ہم رکے نہیں ہم روک بھی نہیں سکتے ہمیں آگ لگائی ہے تم نے نبی کے توہین کر کے آگ لگائی ہے ہمارا جلتا ہوا بدن تمہیں جلا کے رکھے گا ہمارا جھلستا ہوا بدن تمہیں خاک بستر کر کے رہے گا ہم سوئے نہیں ہم جاگتے ہیں غریب ضرور ہے لیکن صلاح الدین ہمارے تھے نور الدین ہمارے تھے ہم طارق بن زیاد محمد بن قاسم والے ہیں ہم ٹیپو سلطان والے ہیں یورپ کے بزدلو یہ چند روزہ اقتدار میں ہم نے تمہارے بڑوں کو بھی لتاڑا تھا اور تمہیں بھی لتاڑیں گے لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحے تیار رکھنا ہے اور میں درخواست کروں گا اس پاک حسین اجتماع کے ذریعے اہل اسلام کے ذمہ دار
اور جہاندیدہ شخصیات کی موجودگی میں دیوبندی بھائیوں، وہابی بھائیوں، سنی بھائیوں، آؤ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے۔ چلو پہلے تم نے کبھی نہیں نکالا جلوس، اس بار ہمارے ساتھ بچے بوڑھے جوان مل کر حضور کے جلوس کے لیے باہر نکلو، عالم کفر کو پیغام دیں۔ دیوبندی، سنی، وہابی، شیعہ کے جکڑوں میں ہم جکڑے ضرور ہیں، لیکن آقا کے لیے ہم کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں۔ اگر سلمان رشدی کی بکواس کے بعد اکٹھے ہو سکتے ہو، تسلیمہ نسرین کی بک بک کے بعد اکٹھے ہو سکتے ہو، ٹیری جونز کی بغیرتی کے بعد اکٹھے ہو سکتے ہو، تو تم ان کی بغیرتی کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی حضور کی عزت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جھنڈے اپنے لے آؤ، نعرے اپنے لگاؤ، گلیوں اپنیوں سے ہو کے آؤ، لیکن یکجا ہو کے عالم کفر کو بتا دو، ہمیں جتنا تقسیم کرو گے، جتنا ہمیں کمزور کرو گے، ہم حضور کے نام پہ اتنا طاقتور ہو کے سامنے آئیں گے، جیئیں گے بھی نبی کے لیے، مریں گے بھی نبی کے لیے۔ اس بار پہلے سے زیادہ ایکٹیو چکنے ہو کے، اور یاد رکھو عالم کفر دن بدن کیا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عادل کو کراچی میں، اور پھر اس کے بعد کل پشاور میں حدیث پڑھتے ہوئے بچوں کو کس انداز سے نشانہ بنایا گیا۔ میں حیران ہوں پاکستان کے بے غیرت میڈیا پر اور ان کے بے حیا بدکار مالکان پر، حرام کو فروغ دینے والے، زنا، شراب اور فحاشی عریانی کو پروموٹ کرنے والے چینلز کے مالکان، ان کتوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی۔ کیا ان مرنے والوں کا جرم یہ تھا کہ وہ حدیث پڑھ رہے تھے؟ ان مرنے والوں کا جرم یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے؟ اس لیے پاکستان کا بغیرت لفافہ اینکر ان پر ڈسکس نہیں کر رہا، ان پر پروگرام نہیں کر رہا۔ اس بغیرت کو انگریز کی ہڈی لگی ہے، اس کو شراب کی علت لگی ہے۔ ان طالب علموں پر کوئی پروگرام نہیں، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں، کوئی ٹاک شوز نہیں، کوئی ٹیلی ویژن پر ڈسکس نہیں، چینلز پر۔ اس لیے ان کا جرم تھا قرآن پڑھ رہے تھے۔ عالم کفر کی یہی خواہش ہے، وہ ناچتے تھڑکتے پھڑکتے بدنوں کو، بنت حوا کے تقدس کو پامال کرنے والی بے حیا، ہوا حیا باختہ عورتوں کو تمغہ امتیاز دینے والے بدبخت حکمرانوں، اپنے انجام کو سامنے رکھو، قبر کی تاریکی کو سامنے رکھو۔ اگر تمہارے دور میں ناچنے گانے والی تمغہ امتیاز کی حامل ہو سکتی ہیں تو پھر اس دور میں حق ہے کہ وارثان محراب و منبر کی تذلیل کی جائے، لیکن زندگی تمہاری بھی گزرنی ہے، ہماری بھی گزر رہی ہے۔ یہ تو قبر میں فیصلے ہوں گے، کس کو بچانے اور کس کو جلوہ دکھانے کون آئے گا۔ ہم حضور کے لیے تھے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کوئی ہمیں عزت کرے نہ کرے، کوئی ہمیں محبت کی آنکھ سے دیکھے نہ دیکھو، کوئی بات نہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جن کے ہیں وہ بڑے تکڑے ہیں، ہم جن کے ہیں وہ بڑے لجپال ہیں، ہم جن کے ہیں وہ بہت بلند و بالا ہیں۔ بس دعا کرو ہم انہی کے رہیں۔ میرے احمد رضا نے کہا تھا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ میرے شیخ و مرشد محسن و مربی فاتح عیسائیت فرید العصر حضرت بابا جی منظور احمد شاہ سے فرمایا کرتے تھے، بچے یہ جو لوگ اداکاروں کی گلوکاروں کی نقلیں کرتے ہیں نا، ان کو کرنے دیا کرو، تم فخر کیا کرو کہ تم اپنے آقا و مولا کی نقل کرتے ہو، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ آئیے اپنے گھروں کی جلوتوں کو، خلوتوں کو حضور کے نام لگائیں۔ کیسے؟ ایسے گلی سجاؤ، محلے سجاؤ، گلی میں کوئی غریب مزدور کی بیٹی اپنے باپ کے گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے، اس کی رخصتی کے لیے نوجوانوں 2 4 10 20 مل کر 10 20 ہزار 50 ہزار اس غریب باپ کی ہتھیلی پہ رکھ کے اس بیٹی کی رخصتی کا اہتمام کرو، مدینے والا بڑا راضی ہوگا۔ کوئی یتیم بچہ ہے، نوجوانوں اس کی تعلیم کا اہتمام کرو، مدینے والا بڑا راضی ہوگا۔ اگر کوئی ہاسپٹلائز ہے، بیمار ہے، اس کی دوائی کا اہتمام کرو، سرکار بڑے خوش ہوں گے۔ نوجوانوں آنکھوں میں حیا پیدا کر لو، آتی جاتی بہن بیٹی ماں کے لیے نظریں جھکا دو، اس کو پتہ لگے جو میلاد سجاتے ہیں ان کی آنکھوں میں حیا بھی ہے، ان کے دل میں اللہ رسول کا خوف اور محبت۔
یہ پریکٹیکلی ہم نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے اپنی بیٹیوں ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے۔ اور آخری بات یہ ضرور کروں گا، کل ایک دن ہے، پرسوں میلاد ہے، کوشش کرو کل پرسوں تک میلاد تک 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا ہو سکے بیٹیوں بہنوں بچوں کے ساتھ مل کر درود شریف جمع کر دو۔ 12 کی صبح کو 2-4 لاکھ جتنا ہو درود اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو، آقا ہم غریب ہیں، ہم آپ کی خدمت میں، فیملی ہماری آپ کو 2 لاکھ درود پیش کر رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا میں اس کو جانتا بھی نہیں پہچانتا۔ حضور فرمائیں گے میں پہچانتا ہوں۔ حشر کے دن اعمال نامہ تل رہا ہوگا، میزان پہ گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی، چلو فرشتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے، نکلو اس کو جہنم میں پھینکو۔ حضور فرمائیں گے رکو، اعمال تل گئے جی تل گئے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، فرمایا دوبارہ رکھو۔ حضور اپنے دست کرم سے ایک چٹ ڈالیں گے نیکیوں میں، نیکیوں کا پلڑا بھاری گناہوں کا پلڑا کمزور۔ اب بتاؤ جب لے کے جنت کی طرف بڑھیں گے تو بندہ مڑ کے دیکھے گا اس موقع پر لجپال کون ہے آپ؟ حضور فرمائیں گے تو نہیں جانتا، بس تو نے محفل میں رانا فاہر کی محفل میں الحاج رانا عبدالرشید صاحب اور ان کے دوستوں اور ان کے پیار والوں کی محفل میں بھولے سے درود پڑھ لیا تھا، تجھے پتہ نہیں ہے، مجھے یاد ہے۔ جو بھولے سے پڑھے اس کو نہیں بھولتے، تو جو جان بوجھ کر خشوع و خضوع سے پڑھے وہ کیسے بھولیں گے؟ اس کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ آؤ بخشش کے لیے درودوں کی بزم سجائیں، جلوت میں خلوت میں درود شریف مسلسل پڑھا کرو، یہ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اور ایک بات ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں عزیزوں گلی محلے پڑوسیوں میں چادریں بانٹے، چادریں 12 ربیع الاول کو چادریں بانٹو۔ کیوں؟ تاکہ ہماری پڑوسن بہن ماں بیٹی خالہ پھوپھی کہے کہ یہ عید میلاد النبی کیا ہے، وہ فخر سے کہے جس دن عورتوں کے سر جس دن ننگے نہیں رہتے، جس دن ان کے سروں پر دوپٹے آتے ہیں، دوپٹے پیش کیے جاتے ہیں، جدو بہناں دے سر کجے جاندے ہیں دھیاں دے سر کجے جاندے ہیں، اودا نام عید میلاد النبی ہے۔ غریبوں رشتہ داروں میں کپڑے بانٹو، یتیم مسکین غریب اپنے سب یہ کہیں کہ جس دن یتیموں غریبوں کے بدن ڈھانپے جاتے ہیں اس دن کا نام ہے عید میلاد النبی۔ اللہ ہمیں عید میلاد النبی کی سیلیبریشن کے صحیح تقاضے پورے کرنے اور اپنی نسلوں تک اس فکر کو منتقل کرنے، اس کے انوار و تجلیات اور خیر و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب بچوں کا جن کے نام نہیں لے سکا، ان کا جو لے سکا، ان کا جو آئے بزرگ بچے میرے یہ معزز انتہائی قابل قدر اکابر تشریف فرما ہوئے، ان سب کا تہ دل سے اپنے بھائیوں کی طرف سے عزیزوں کی طرف سے ان بچوں کی طرف سے اہل محلہ کی